ناظرین حضرات، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ نفس کیا ہے؟ ایک دن حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ جنگل سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ لکڑیاں اکٹھا کر رہا تھا، لکڑیاں جمع کر رہا تھا، اور لکڑیاں جمع کرتا تھا اور روتا تھا، لکڑیاں جمع کرتا تھا اور روتا تھا۔ مالک ابن دینار نے دیکھا اس کو، دل میں خیال آیا، مالک یہ بچے کو سلام کرو، یہ بچے کو سلام کرو۔ دوسرا خیال آیا، چھوڑ یار بچہ ہی تو ہے۔ پہلا خیال ہے بچے کو سلام کرو، دوسرا خیال ہے چھوڑ یار بچہ ہی تو ہے۔ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھے، پھر خیال آیا مالک جب اللہ کے رسول قائد المرسلین، اللہ کے حبیب، جن کی رضا خدا چاہتا ہے، جن کی رضا خدا چاہتا ہے، جس کا مرتبہ یہ ہے کہ جبریل امین کے سر کے تاج کے موتی، توجہ، جس کا مرتبہ یہ ہے کہ جبریل امین کے سر کے تاج کے موتی جس کے تلووں کو سجدہ کرتے ہوں۔ مشکل ہو گئی نا، آسان کرتے۔ امام اہل سنت، امام اہل سنت، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر۔ ایڑیاں سدرا کی زمین کو جو اپنے تلووں سے روندتا ہے، سمجھانے کے لیے، سدرا کی زمین کو جو اپنے تلووں سے روندتا ہے، اس کا تلوہ کتنا معتبر، کتنا عظیم ہوگا، جس کا تلوہ بے مثال، اس کا سر کتنا شان والا ہوگا۔ لیکن فرشتے جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اس کا سر کتنا عظیم ہوگا، اس کے سر کا تاج کتنا عظیم ہوگا، سر کے تاج کے موتی کتنے عظیم ہوں گے۔ لیکن جبریل امین کے سر پہ جو تاج ہے، اس تاج کے موتی مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے نبی کے تلووں کی یہ شان ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کے وجود کی شان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر۔ ایڑیاں جس کے تلووں کو جبریل کے سر کے تاج کے موتی سجدہ کرتے ہیں، اے مالک بن دینار، جب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے، تو کون ہے جس کے امتی ہونے کی دعا انبیاء کرتے ہیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام، مدینہ منورہ کے میرے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے۔ ارے نبی سلام کرے بچوں کو اور تو اکڑے، بچہ ہی تو ہے، بچہ ہی تو ہے۔ نہیں نہیں، نبی نے بچوں کو سلام کیا، میں نے بھی کرنا ہے۔ پلٹے مالک بن دینار، السلام علیکم یا صبی، اے بچے سلام۔ بچے نے سر اٹھایا، روتے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار۔ اوہو، یہاں کیا نام بھی، باپ کا نام بھی، مالک بن دینار کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اے بچے، تو میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے، جبکہ تیری میری ملاقات پہلی ہے۔ اس نے کہا اے مالک، عالم ارواح میں تم اور ہم قریب قریب تھے، تم ہمیں بھول گئے، ہم نے تمہیں یاد رکھا۔ بچہ کہہ رہا ہے مجھے اس پر بڑا رونا آتا ہے، کبھی کبھی ہمارے بچے ایسے تھے جو عالم ارواح کی اس طرح باتیں کرتے تھے، اب تو بڑی معذرت کے ساتھ خانقاہ میں بھی یہ بات نہیں ہو پاتی نا۔ کہاں وہ بچے اس طرح کے، اپنے بچے ایسے تھے نا، تب کائنات پہ اسلام کا پرچم لے رہا ہے۔ اب تو بچے گیم کھیل رہے ہیں موبائل پر، اب تو بچے گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، اب تو بچے ماں کی گود میں بیٹھ کر سیریل دیکھ رہے ہیں۔ بگاڑ ایسے تھوڑی ہوتا ہے،
تو اس بچے نے کہا مالک، اے مالک بن دینار، عالم ارواح میں ہم ساتھ ساتھ تھے، تو بھول گیا، ہم نے یاد رکھا۔ اس نے کہا بچے تو بڑی معرفت کی باتیں کرتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے تیرے ماں باپ نے تجھ پہ ظلم کر دیا، یہ لکڑیاں تجھے جمع کرنے بھیج دی۔ بچے نے کہا میرے ماں باپ سے بدگمانی نہ کرو، میرے ماں باپ سے بڑے اچھے ہیں میرے ماں، بھائی ماں باپ اچھے ہوتے تبھی تو اولاد بھی اچھی ہوتی ہے، ماں باپ ایسے ہیں تو اولاد بھی ایسے ہیں۔ ہمارے صوفیہ نے فرمایا وہ کسی معمولی گھر کا بچہ نہیں تھا، وہ کسی معمولی گھر کا بچہ نہیں تھا، جو خاندان کربلا میں لوٹا ہے اسی خاندان کا وہ بچہ تھا، جن کے بارے میں اہل سنت کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو وہ بچہ وہ نور کا بچہ ایسے نورانی بات کر رہا تھا، تو کہا کہ میرے ماں باپ سے بدگمانی مت کر، میرے ماں باپ بڑے اچھے ہیں۔ تو کہا لکڑیاں جمع کرتے ہوئے تجھے روتے دیکھ کر میرا خیال ہوتا ہے کہ تیرے ماں باپ نے تجھ پہ ظلم کیا۔ کہا نہیں، لکڑیوں کے کام سے میں نہیں روتا، یہ کام تو میں نے خود اپنے ذمے پہ لیا ماں باپ کو کی مدد کے لیے۔ رونا اس پر ہے کہ جب میں یہ لکڑیاں جمع کر کے گھر لے جاتا ہوں تو میری ماں جب بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے تو ان چھوٹی لکڑیوں کا سہارا لیتی ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں، یہ یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جب بڑے بڑے لوگ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے اور جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے چھوٹوں کی ضرورت پڑے گی، جیسے میری ماں چھوٹی لکڑیوں سے بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے، تو بڑے جہنمیوں کو جب چھوٹے جہنمیوں سے جلایا جائے گا تو کہیں مجھ جیسوں کو نہ ڈال دیا جائے جہنم میں۔ اسی لیے میں رو رہا ہوں، میرا رونا کام کی وجہ سے نہیں ہے، میرا رونا آخرت کو یاد کر کے ہے۔ حیرت ہے بچے آخرت کو یاد کر کے یوں روتے تھے، اور آج تو جوانوں کو بھی رونا نہیں آتا۔ 500 کی نوٹ گم ہوئی تو روتے ہوئے دیکھا گیا، انگوٹھی گم ہوئی تو روتے ہوئے دیکھا گیا، ہاں کسی دوست سے دوستی ٹوٹ گئی تو روتے ہوئے دیکھا گیا۔ کبھی فجر کی نماز چھوٹنے پر بھی ہم نے رویا، کبھی نماز چھوٹنے پہ بھی، اور اللہ اکبر کسی دوست کی جدائی اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا فجر کی ایک وقت کی نماز چھوٹ جانا نقصان دہ ہے۔ اس لیے کہ ایک نماز جو وقت پر آپ نے نہیں پڑھی ہے، ساری زندگی اس کے بدلے نماز پڑھتے رہیے، آپ اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے، وہ فضیلت آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ پوری زندگی کی عبادتیں، ایک فرض جو وقت پہ ادا کی جاتی ہے، وقت پہ فرض کا ادا کیا جانا بڑی شان رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فجر کے پہلے کی 2 سنتیں یہ پوری کائنات کی دولت سے بڑھ کر کے ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اس بچے نے کہا کہ میں جہنم کا تصور کر کے رو رہا ہوں۔ سوچو تو صحیح میرے بھائیوں، غور تو کرو کہ یہ کوئی کہانی قصہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ جہنم کو بھڑکائے گا۔ قرآن کہتا ہے نا، کہانی قصہ نہیں، قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بولو رات کی تنہائیوں میں پاپ کرنے سے پہلے کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالے گا؟ ایک بزرگ کہتے ہیں اگر مجھے گرم پانی کے عذاب سے بھی ڈرایا جاتا تو میرا کام تھا کہ میں روتا رہوں، اس لیے کہ گھر کے چولہے پر جو پانی گرم ہوتا ہے جب میں اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کے شعلوں کو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ سوچو میرے بھائیوں، دنیا کے امتحان میں اگر کوئی ناکام ہو جائے پھر بار بار وہ محنت کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، اللہ کے امتحان میں کوئی ناکام ہو جائے پھر وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو میرے عزیزوں، سود کھانے والوں، لڑکیوں پہ تکنے والوں، لڑکیوں کو بد نظری کے ساتھ تکنے والوں، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، نکڑوں پہ بیٹھ کے راتوں کو ضائع کرنے والوں۔ کسی نے کہا تھا کہ ہر سیکنڈ اپنی زندگی کا پہلا اور آخری سیکنڈ ہے۔ یہ جو سیکنڈ گزر رہا ہے نا، یہ جو رات گزر رہی ہے، یہ وقت گزر رہا ہے، یہ منٹ گزر رہا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں آخری 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 کیا؟ ہر چیز تو ہماری پہلی اور آخری ہے۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر آج دن کیا تھا؟ منگل کا دن تھا، تاریخ کیا تھی؟ 19 تاریخ تھی، اور مہینہ کون سا تھا جی؟ نومبر کا مہینہ 19 تاریخ اور 2019۔ اب آگے 19 نومبر 2019 ہماری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ ہماری زندگی کا ہر دن وہ پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے، ہماری زندگی کا ہر سیکنڈ پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے۔
ہماری زندگی کا ہر منٹ پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے. ہمیں دوبارہ کوئی منٹ نہیں ملنا. لوگ کہتے ہیں زندگی ملی. ارے زندگی کیا ملی؟ جو زندگی کا دن گزرا وہ اب نہیں ملے گا واپس.